الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم معزز سامعین کرام. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سال یعنی 2023 میں حج کی سعادت سے فیض یاب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس حج کو قبول فرمائے. اور اس حج میں جو ہے کچھ اہم باتیں ہوتی ہیں جن سے اکثر حجاج کرام نابلد ہوتے ہیں، تو ان چند چیزوں کی طرف ہم تھوڑا سا دھیان دیں گے تاکہ جو ہمارا حج جو ہے وہ قبول ہو جائے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ احرام کی حالت میں چاہے عمرہ ہو یا حج ہو، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہمارا حج جو ہے وہ ناقص رہتا ہے، جس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں شریعت کی اصطلاح میں جو ہے جنایات کہتے ہیں. جنایات مطلب جرمانہ بھرنا. اگر احرام میں، عمرہ کے احرام میں یا حج کے احرام میں جو غلطیاں ہوتی ہیں تو اس میں ہمیں جرمانہ بھرنا پڑتا ہے. جب ہم جرمانہ بھرتے ہیں تو ہمارا حج صحیح ہو جاتا ہے. اب جو ہے اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کے کوئی غلطی کرتا ہے تو اس میں ایک تو اس کو دم دینا پڑتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے. دو چیز، یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا، اگر کسی کو سہون ہوتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، ہو گیا اس سے مسئلہ، تو اس میں صرف دم دینا پڑتا ہے، گناہ نہیں ہوتا. تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عمرہ میں بھی اور حج میں بھی، یعنی بحالت احرام، جیسے ہم نے احرام باندھا عمرہ کا یا احرام باندھا حج کا، تو اس میں ہم یہ چند چیزوں کا، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن چند چیزیں میری نظر سے گزری تو صحیح لگا مجھے کہ ہم جو ہے ان کو شیئر کریں تاکہ سامعین جو ہے اس سے، ان غلطیوں سے محفوظ رہیں اور انشاءاللہ حج صحیح ہو جائے. اب یہ ہے کہ وہ جرمانہ جو ہے کس صورت میں بھرنا پڑتا ہے. تو اس کے لگ بھگ تین چار صورتیں ہیں، ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس میں یہ دینا پڑتا ہے، جنایات دینا پڑتا ہے، جرمانہ بھرنا پڑتا ہے. اس میں بدنہ آتا ہے. بدنہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اونٹ اور گائے کی قربانی کو کہتے ہیں. یعنی اگر ایسی کوئی بڑی غلطی ہو گئی، وہ تھوڑا سا آگے تذکرہ کریں گے، تو اس میں اونٹ یا گائے کی قربانی کرنی پڑتی ہے. دوسرا آتا ہے دم، یعنی بکرا، بھیڑ یا دمبا وغیرہ. تو اگر اس سے تھوڑی سی چھوٹی غلطی ہو تو اس میں وہ دینا پڑتا ہے. یا اسی طرح مالی صدقہ دینا پڑتا ہے. مالی صدقہ گیہوں ہے یا کھجور ہے، کچھ ہے، وہ دینا پڑتا ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہو تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ جرمانہ ہے ان غلطیوں کا جو غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اگر انسان سو گیا احرام کی حالت میں، جیسے عرفات میں، مینا میں، کسی بھی جگہ سو گیا، اس کا چہرہ ڈھک گیا، یعنی کوئی کپڑا جو ہے یا احرام ہی اس کے چہرے پہ پڑ گیا، کیونکہ اس میں حالت احرام میں سر بھی کھلا رکھنا پڑتا ہے، پاؤں بھی کھلے رکھنے پڑتے ہیں، ہر کوئی چیز کھلا رکھنا پڑتا ہے. اگر اس میں جو ہے سر کا، یہ چہرے کا چوتھائی حصہ ڈھک گیا، اس کو پتہ نہیں، سو گیا وہ آرام سے، اور جیسے وہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ ہے مسئلہ، تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہے نا. کفارہ اس پہ لازم ہے. اگر وہ زیادہ عرصے تک نہیں رہا، ہلکا سا رہا تو پھر چل سکتا ہے، لیکن چوتھائی حصہ اس کا ڈھک گیا، 1-2 منٹ، 2-3 منٹ، تو اس میں جو ہے اس کو کفارہ دینا ہے. کفارے کی صورت جو ہے یہی، یعنی کہ اس کو کم سے کم ایک بکرا یا بھیڑ ذبح کرنا پڑے گا، پھر اتر سکتا ہے یہ. یا اگر ایسا ہو کوئی وہاں معلم ہو ساتھ، اسے پوچھ بھی سکتے ہیں کیا ہوا. اس طرح دوران احرام انسان وضو کرتا ہے نا. وضو کرنے میں یا کنگھی کرنے میں یا بال جو ہے کھجلنے میں، انسان ہم جب کبھی کبھار سر کھجلتے ہیں تو اس سے بال ٹوٹ جاتے ہیں.
اگر ایک بال ٹوٹا تو اس میں کیا ہے، اگر دو بال ٹوٹے تو اس میں کیا ہے، ایک بال، دو بال یا زیادہ بال ٹوٹے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، ٹھیک۔ تو اس میں کیا فقہاء نے لکھا کہ اگر ایک بال ٹوٹا تو اس میں ایک ایک مٹھی غلہ، ایک مٹھی غلہ یا ایک روٹی یا ایک کھجور ہم اللہ کے راستے میں دیں۔ اگر دو بال تو دو مٹھی، دو روٹی اور دو کھجور دے سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر دے دیں یا وہاں دے دیں، ہم مکہ سے باہر اپنے ڈیرے پہ آ سکتے ہیں، وہاں دے سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر اس طرح دو چار گر گئے تو پھر اس میں اس اعتبار سے دیکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے احتیاط ہے کہ وضو کرتے ہوئے زیادہ ہم خلال نہ کریں جس سے بال جڑ جائے، یا نہاتے ہوئے بحالت احرام اپنے بال زیادہ ایسا نہ کرے جس سے بال ٹوٹ جائے تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے، نہیں تو پھر یہ جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی لیکن بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اس کے بال جڑ جاتے ہیں تو اس میں کوئی کفارہ وفارہ نہیں ہے، وہ عذر ہے، مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہو گیا یہ، اس میں دینا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں مالی صدقہ، مالی جرمانہ، جیسے میں نے ابھی بولا کیا دینا ہے۔ اس اعتبار سے دوسرا مسئلہ، اگر داڑھی یا سر پہ تیل لگایا، داڑھی یا سر پہ تیل لگایا ہے، عطر لگائی جسم کے کسی حصے پر بھی، ہے نا، عطر بھی لگانا جائز نہیں ہے بحالت احرام۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو وہ پاکٹ ہوتا ہے اس میں، جس میں احرام ہو اس میں عطر نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ پھر اس میں مسئلہ آ جائے گا۔ اسی طرح داڑھی میں یا مونچھوں میں یا سر میں اگر تیل لگایا جس میں خوشبو ہو، یا اس اعتبار سے اس کے علاوہ بھی عطر لگائی، ہے نا، تو اس میں بھی دم واجب ہوگا، ٹھیک، دم واجب ہوگا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اس کا بڑا احتیاط رکھنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ دم میں وہی آئے گا، بکرا اور بھیڑ ذبح کرنا پڑے، قربان کرنا، پھر وہ گناہ ثابت ہوگا۔ یا اسی طرح بحالت احرام، نہانا ہے لیکن صابن کے بغیر نہانا ہے۔ اگر ہم نے نہایا اور صابن استعمال کی جس میں خوشبو ہو تو اس میں بھی یہی مسئلہ آ جائے گا، دم واجب ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال رہے، ٹھیک۔ تو ہو گیا یہ بھی مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ ہو گیا ناخون، ہے نا، اکثر جو ہم گاہے بگاہے اپنے یہ ہاتھ انگلی جو ہے منہ میں ڈالتے ہیں تو ناخون ہم کاٹنا شروع کرتے ہیں، تو اس کا بھی احتیاط رہے۔ ناخون نہیں، چاہے ایک انگلی کا ہو، پانچوں کا ہو، سب کا ہو۔ نیل کٹر سے تو سوال ہی نہیں، کبھی منہ میں بھی نہیں رکھنا چاہے، کیونکہ یہ بڑے کروشل ٹائم ہوتا ہے، اس میں بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ اگر ناخون ہوا ایسا، ناخون کیا، ناخون کٹ گیا یا ناخون اٹھایا ہم نے، تو اس میں ایک صدقہ فطر ہمیں اللہ کے راستے میں دینا، ایک صدقہ فطر کی مقدار، جیسے آج ہم یہاں 70 روپے صدقہ فطر ہے، اس اعتبار سے ہمیں ایک دینا ہے اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرنا ہے، تاکہ وہ جو ہے یہ گناہ جو ہے سر سے اتر جائے۔ اسی طرح اگر پاؤں جو ہے، پاؤں میں کسی بھی صورت میں پاؤں ڈھکنے نہیں چاہیے، اس لیے کہتے ہیں کہ حالت احرام میں چپل پہننی چاہیے، ایسی چپل جس سے اوپر والا پاؤں کے اوپر والا حصہ کھلا رہے، ٹھیک، تو اس میں خیال رہے۔ ہاں اگر کسی کو زخم ہو جائے اور پھر کسی انسان نے بحالت احرام، چاہے عرفات میں ہے، منی میں ہے، حج کے ایام میں، عمرہ کے ایام میں 24 گھنٹے برابر یا 10 گھنٹے برابر اس نے موزہ پہنا، تو اس صورت میں بھی اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس کے اوپر دم ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہے نا۔ تو بہتر افضل یہ ہے کہ پاؤں نہیں کھلنے چاہیے، چہرہ نہیں کھلنا چاہیے۔ ہاں عورتوں کا مسئلہ ہے کیا، کیونکہ عورت شریعت ہے، عورتوں کو بھی جو ہے جب اگر انہوں نے برقع پہنا ہو تو ایسی چیز کوئی آگے رکھے جس سے اس کے چہرے پہ نہ کوئی چیز پڑ جائے، اگر چہرے پہ چیز پڑ گئی تو اس کو بھی اس میں جو ہے وہ کفارہ دینا پڑے گا، ٹھیک۔ تو یہ ہے ایک سو۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ بیوی ہوتی ہے نا، حالت احرام میں نے اس کو ٹچ کیا، بوسہ کیا شوہر کے ساتھ چاہے عمرہ کا ہو چاہے وہ حج کا ہو، دونوں صورتیں میں، منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، کسی بھی جگہ، یا عمرہ کا تو اگر ایسا ہو گیا تو اس پہ بھی دم واجب ہے۔ دم واجب مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ایک بکرا، ایک بھیڑ جو ہے اس کو قربان کرنا، تب وہ گناہ ثابت ہوگا، ٹھیک۔ تو یہ بھی ایک ہوا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے اگر کسی نے طواف کیا بے وضو، ہے نا، بے وضو طواف نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اب کہا چلو نبھا لیتے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک طواف بھی اگر اس نے کیا بے وضو تو اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا، اس کو دم دینا پڑے گا، دم واجب ہے اس کے اوپر۔ ہاں اسی طرح کسی عورت کا جو ہے، کوئی عورت حج کرنے جا گئی ہے، عمرہ کرنے گئی ہے، حالت حیض میں یا حالت نفاس میں کسی نے طواف کیا، حالت حیض میں یا طواف میں اگر کوئی بھی یہ کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی دم واجب ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کل کے زمانے میں، کیونکہ شریعت جو ہے اب تھوڑا سا ہر
ज़माने में शरीयत ने हमें इसकी कोई तालीम दी है। मास्क लगाते हम, है ना, मास्क लगा, क्योंकि बीमारी है, कोरोना है, उसमें शरीयत का हुक्म है अगर किसी भी सूरत में ना हम मुंह छुपा सकते, ना हम सर छुपा सकते, कोई भी चीज़ नहीं। अगर अब किसी ने मुंह छुपाया, मुंह मास्क लगाई, है ना, और क्योंकि कोरोना है, मसला है, ठीक है, तो लेकिन उसमें फिर भी ममनू है मास्क लगाना। अगर किसी ने लगा भी ली, ठीक, मुसलसल लगाई, तो उसको क्या है, उसको भी एक बकरी वाजिब है ज़बह करना, तब वो गुनाह साकित होगा। हाँ, अगर किसी ने 5-10 मिनट लगाया फिर उतार दिया, 5 मिनट से कम टाइम में लगाया, तो उसको है कम से कम एक सदक़े फितर क्या करना, अल्लाह के रास्ते में देना, तब वो गुनाह क्या होगा, साकित होगा। तो ये चंद चीज़ें थी, इसको जनायात कहते हैं, जुर्माना कहते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये जब तक हम इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने उलमा से, अपने मुअल्लिम जो साथ होंगे उनसे बात करनी है कि अगर किसी जगह कुछ मसला हो जाए तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, खास बड़ा एहतियात है। हाँ, इसी तरह आता है कि अगर हमने कच्ची इलायची खाई, कच्चा ये दालचीनी खाई, जिससे मुंह में बदबू, ये खुशबू आ गई, बदबू आ गई, तो उससे भी कफ़ारा वाजिब होगा। तो इसलिए हालत एहराम में ऐसी चीज़ खाए जिसमें मसाला वसाला न हो, जिसमें मसाला वसाला न हो, और जब मसाला न होगा तो इंशाल्लाह ये मसला ठीक रहेगा। अब जो पकी हुई चीज़ है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ है जिसमें खुशबू आ जाए और मुंह में चला जाए, तो उससे बेहतर अफजल ये है कि हम क्या करें, हम जो है उन चीज़ों से परहेज़ करें, ताकि हम इतने दूर सफ़र करके गए हैं और इतनी मशक्क़त उठा रहे हैं, तो हम बस 2-4 दिन में जो है इंसान बर्दाश्त करे, परहेज़ करे, अल्लाह ताला वो हमारे लिए आसान फरमाएगा, और अल्लाह ताला मेरा और आप सब लोगों का जो है हज कबूल फरमाए। ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा अपने उलमा से, अपने जानने वालों से भी आप बात कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारा हज कबूल फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।